اب یہاں یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظالم کون ہے اس میں؟ یا مسلمان ظالم ہے یا غیر مسلم ظالم ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ ہم تو مظلوم ہیں، غیر مسلم ظالم؟ کہ آئے دن ہمارے خلاف دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، فلاں کسی نہ کسی بہانے ہم کو ستایا جاتا ہے، تو ہم مظلوم، وہ ظالم۔ قرآن کہتا ہے اس موجودہ ماحول میں مسلمان سب سے بڑا ظالم، مسلمان سب سے بڑا ظالم۔ ارے قرآن کہتا ہے، ہاں کہاں کہتا ہے بھائی؟ پڑھیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ کس کو شہادت ملی ہے اللہ کی جانب سے؟ مسلمان۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر۔ تو شہادت کس کو ملی ہے؟ مسلمانوں پر۔ مگر مسلمان کیا کر رہا ہے؟ شہادت دے رہا ہے، غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ شاید کچھ لوگ جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان پر رحم کھاتے ہوئے ہم پر بھی رحم ہو رہا ہے، ورنہ ہمارا وجود ختم ہو جانا تھا۔ تو سب سے بڑے ظالم تو ہم کہ وہ اگر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو صرف ہماری دنیا برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہم دین پر قائم ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہماری صرف دنیا وہ برباد کر رہے ہیں، ہماری آخرت تو بنی ہوئی ہے، اور ہم ان کو دعوت نہیں دے کر کے ہم اس کی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی مختصر تو ان کا ظلم بھی مختصر، آخرت کی بربادی کتنی بڑی بربادی۔ تو کون ہے بڑا ظالم؟ آپ سوچ کر دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم یہ۔ ارے وہ شرک کرتا ہے، بت پوجا کرتا ہے، فنا کرتا ہے، وہ ظالم نہیں؟ اس کے بارے میں کیا کرا ہے قرآن وہ بھی دیکھیں، اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو اشکال آ سکتا ہے اس کو بھی ذکر کرتا ہے قرآن۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ یہ بالکل یہی صیغہ ہے جو مسلمان کے لکھا وَمَنْ أَظْلَمُ، یہی صیغہ غیر مسلم میں بھی استعمال کیا جائے مگر شرط کے ساتھ۔ کیا شرط؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس کو اللہ کی آیت سنائی جائے، جس کو اللہ کے کلام سنایا جائے، دین کی دعوت دی جائے، ثم اعرض منہا، پھر بھی سن کر کے انسنی کرتا ہے کہ یہ بیکار باتیں کر رہے ہیں، یہ سب نہیں ہونے گا۔ تو تم اس کو دعوت دو پھر بھی نہ مانے سمجھنے کے باوجود، تو وہ بڑا ظالم ہے، تب وہ بڑا ظالم ہے۔ اور اگر تم اس کو دعوت ہی نہ دو، اس کو تک دین پہنچے ہی نہیں، تو تم بڑے ظالم ہیں۔ تو ذرا سوچیے مسلمانوں سے کتنی بڑی غفلت ہو رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، غفلت نہیں کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ آپ اس کی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ 20% کہا جائے، یہاں فرض کیجیے 80% غیر مسلم ہیں۔ ہماری ساری محنت کس میں ہو رہی ہے؟ اس 20% میں ہو رہی ہے۔ ہمارے جمعے کے خطبے ان کے لیے، کانفرنس سے ان کے لیے، مدرسے ان کے لیے، ان کے لیے ہم کیا کر 80% کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا نہیں پڑے گا۔ ہم نے ان کو تو سمجھایا نہیں کہ ہم تم بھائی، ہم سب اللہ کے بندے، آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم ان کو سمجھاتے تو میں سمجھتا ہوں یہ نوبت نہیں آتی اور یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ تو آئیے اب سے عہد کر لیجئے کہ ہم کو تو یہ کام کرنا ہی ہے۔ جانتے نہیں تو کیسے کریں گے کہ ہم عہد کریں گے؟ جانتے نہیں تو سیکھیے، جو کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیجئے۔ کہ ہر شخص کا اس میدان میں اترنا کوئی لازم نہیں ہے، جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اپنی صلاحیت اس میں لگائے۔ کہا من جہز غازیا فہو فی سبیل اللہ، جو کسی مجاہد کی ساز و سامان دیتا ہے کہ لو اللہ کی راہ میں، کہا وہ بھی فی سبیل اللہ، وہ بھی شریک ہے جہاد میں۔ من خلف غازیا
فی سبیل اللہ فی اہلہ بخیر فہو فی سبیل اللہ. کوئی شخص جہاد میں گیا ہے، اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو کہا یہ بھی فی سبیل اللہ، اس میں اس کا بھی حصہ لگ گیا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا اس میں حصہ لے. بس یہ یقین کرے کہ ہم کو تو یہ کام کرنا ہی ہے. اگر یہ یقین کرے کہ ہم کو کام کرنا ہی ہے اور اس کے بارے میں سوچے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم راستہ دکھائیں گے، ہم راستہ دکھائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں محنت کرے گا ہم ان کو راستہ بتائیں گے، تم اس طریقے سے کر سکتے ہو، اس طریقے سے کر سکتے ہو، یہ طریقے ہیں تمہارے لیے. تو آئیے ہم ٹھان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عام لوگوں کے مانند نہیں پیدا کیا ہے. اگر آپ بھی کمائیں کھائیں مر جائیں تو یہ تو عام لوگوں کا سب وہی کر رہا ہے، تو پھر آپ کو کیا خصوصیت؟ جبکہ آپ کا خصوصی انتخاب ہوا ہے اس کام کے لیے، خصوصی انتخاب ہوا ہے اس کام کے لیے. کیا دلیل؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے بھرپور محنت کرو. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس لیے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے؟ اس کام کے لیے اللہ نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے؟ کام کیا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم کو لوگوں پر گواہی دینی ہے. تو یہ کام کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی تمہارے ساتھ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور سن لو، جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کر دے فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کا کام کرو، اللہ کا کام کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ تمہارا. بات تمہاری سنی جائے گی، حکومت تمہاری ہوگی. کرو تو اللہ کا کام. تو کریں گے بھائی انشاءاللہ. سیکھیں گے اس کام کو کیسے کریں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، مرد ہوں عورت ہوں، سب کو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے. ہم سب کو دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور توحید پر وفات فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.